بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مقصد یہ تھا کہ اپوزیشن کی درخواست پر ریکویزیشن پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا۔ 2 سیشن ہوئے ہیں اور وہاں سے سوائے مایوسی کے پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں ملا، کیونکہ جو ملک کا وزیر اعظم ہے وہ اجلاس کے لیے ٹائم نہیں نکال سکا۔ وہی شخص ملک کا وزیر صحت بھی ہے لیکن اجلاس میں نہیں آ سکا۔ چند وزراء 50 میں سے چند وزراء وہاں موجود تھے۔ حکومت کا پالیسی سٹیٹمنٹ پیر والے دن وزیر خارجہ نے دیا۔ سٹیٹمنٹ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے علاوہ کوئی حکومت کی پالیسی کے بارے میں، حکومت کی حکمت عملی کے بارے میں وزیر خارجہ ایوان کو کچھ نہیں بتا سکے۔ تقریریں جو ہوئیں، بجائے اپوزیشن نے جو حقائق پر مبنی تنقید جو اس کا حق ہوتا ہے جب وہ کی، تو حکومت کی طرف سے وہی پرانا سلسلہ ذاتی حملوں کا، گالم گلوچ کا وہ شروع ہوا، اور بدقسمتی سے ہمیں شرمندگی ہے کہ یہ ایوان جو ہے یہ پاکستان کے مسائل پر کوئی بات نہ کر سکا، کوئی مثبت وہاں پر اثر اس اجلاس کا نہ ہو سکا۔ تو ہم نے اجلاس میں بھی بات کی ہے، آج ہم پھر بات کرنے یہاں پر آپ کے سامنے آئے ہیں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کی کیا حکمت عملی ہے، حکومت کی کیا پالیسی ہے، وہ عوام کے سامنے رکھی جائے۔ کابینہ کے فیصلے کیا ہیں؟ آج آپ دیکھ لیں، یہاں پر کہا گیا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، ایز ہو رہا ہے لاک ڈاؤن کو۔ آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں، آدھا اسلام آباد بند ہے، آدھا کھلا ہوا ہے۔ آپ سندھ میں دیکھ لیں، وہاں پر کچھ کھلی دکانیں، آج انہوں نے مالز کو اور دکانوں کو بند کرنے کا حکم۔ لاہور کے اندر بھی ابھی خبر آئی ہے کہ وہاں پر سیل کر دیا گیا ہے مارکیٹوں کو، کئی مارکیٹوں کو۔ یہاں پر جو ہمیں بتایا گیا کہ حکومت کی طرف سے انچارج جو ہیں کرونا وائرس کے معاملے پر، وہ اسد عمر صاحب ہیں، ان کی ہر روز ایک متضاد سٹیٹمنٹ آتی ہے، ہر وزیر کی متضاد آتی ہے، ہر دفعہ وزیر اعظم صاحب مختلف باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ عوام میں تو بات نہیں ہو پا رہی، ہم میڈیا کے توسط سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کی حکمت عملی ہے کیا؟ حکومت نے لاک ڈاؤن کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو کابینہ کا فیصلہ دکھا دیں، کیا ہے تو کتنا کیا ہے، کیسے کیا ہے؟ اگر اس کو ایز کیا ہے تو کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے صوبوں کو آن بورڈ لیا ہے؟ کیونکہ آج تو کوئی صوبہ بھی بات نہیں مان رہا، نہ پنجاب مانتا ہے، نہ سندھ مانتا ہے۔ بلوچستان سے بھی خبریں آ رہی ہیں، بلوچستان سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں جو انفیکٹڈ لوگ ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ گئے، لیکن ٹیسٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ صوبہ سرحد کے اندر جو انفیکشن ریٹ ہے، جو مورٹیلٹی ریٹ ہے، ہر ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، جتنی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے ہاؤس میں بتایا کہ پاکستان نمبر 1 پوزیشن پر ہے جنوبی ایشیا میں ٹیسٹنگ میں، کہ ہم 20,000 ٹیسٹ ڈیلی کرتے ہیں، لیکن حقائق جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 12 سے 13,000 ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ تو ایک کنفیوژن ہے، کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وزیر اعظم غائب ہے۔ ہم نے تو کہا کہ مسنگ پرسن کا جو بیورو ہے وہاں پر اسے رجوع کریں کہ وزیر اعظم کو ڈھونڈ کر لاؤ، کہ ملک کو بتائے کہ اس کی پالیسی کیا ہے، اس کی حکمت عملی کیا ہے۔ آج پورا ملک پریشان ہے، مشکلات میں ہے، معاشی طور پر بھی اور صحت کے حوالے سے بھی، لیکن حکومت کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ حقائق عوام کے سامنے رکھیں گے، اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے، اجلاس میں اگر بات نہیں کر سکتے، ڈرتے ہیں اجلاس سے، آ کر گالی گلوچ ہی کرنا ہے، کیونکہ اجلاس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت پالیسی بیان دیتی ہے، اپوزیشن رائے کا اظہار کرتی ہے، حکومت اس کے اوپر اپنی
جو پالیسی جو ہے اس کو بدل کر اس کے اندر ترمیم کر کے عوام کے سامنے پیش کرتی ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. یہاں پر یہ طریقہ نہیں ہے. یہاں صرف گالی گلوچ ہے, حملے ہیں. اپوزیشن لیڈر پر کل ایک صاحب نے آ کر کہا جی یہ کرپشن کر گئے. یہ باتیں وہی صاحب جن کا کوئی تعلق کسی ادارے سے نہیں ہے, جو وزیر اعظم کے دفتر میں بیٹھتے ہیں, یہ 4 دفعہ پہلے بھی یہ باتیں کر چکے ہیں, لیکن اخباروں کی زینت بنانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں. یہاں ہر ایک کو نیب کے نوٹس آنے شروع ہو گئے. ہم ان سے گھبراتے نہیں ہیں, یہ آپ کرتے رہیں, لیکن پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ کرونا وائرس کے بارے میں آپ کی حکمت عملی ہے کیا, آپ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے. اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک نیشنل اسمبلی کی کمیٹی بنا دیں, اسپیشل کمیٹی, جو اس ساری بات پر نظر رکھے, ہر روز ملے. اگر آپ اجلاس نہیں کرنا چاہتے, حالانکہ اجلاس میں 53 دن آئینی طور پر آپ نے پورے کرنے ہیں, کب پورے کریں گے اس کی بھی کوئی حکمت عملی نہیں ہے, لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے, اجلاس نہیں بلانا چاہتے. لیکن کمیٹی تو ہو جو روز کی بنیاد پر نظر رکھے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج ہے. اس پر پاکستان کی پارلیمنٹ, پاکستان کی سیاسی لیڈر کیا سوچ رہے ہیں, ان کو چاہیے اگر حکومت ناکام رہی ہے کم از کم پارلیمنٹ تو اپنا کردار ادا کر سکے. تو اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر روز کرنی پڑے, دوسرے دن کرنی پڑے. ہم جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو خرابیاں نظر آ رہی ہیں, جو پاکستان کے عوام کو تکلیف نظر آ رہی ہے, وہ میڈیا کے ذریعے پاکستان کے عوام کے سامنے لائیں گے. کیونکہ پارلیمنٹ مفلوج ہے, حکومت نے اس کو مفلوج کر دیا ہے. حکومت خود تذبذب کا شکار ہے, کنفیوژن ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے. میٹنگیں ہوتی ہیں, وہاں سے نکلتا کچھ نہیں ہے, بات کچھ اور ہوتی ہے, موقع پر ہوتا کچھ اور ہے. آج کا دن آپ دیکھ لیں, حکومت ایز کر رہی ہے, صوبے لاک ڈاؤن کر رہے ہیں. تو کب ان چیزوں کا فیصلہ ہوگا؟ آج 3 مہینے گزر چکے ہیں, حکومت کی کوئی پالیسی نہیں بن سکی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حکومت کے اپنے وزیر نے کہا, جس نے پالیسی سٹیٹمنٹ دیا قومی اسمبلی میں, شاہ محمود قریشی صاحب نے, کہ ہماری اسٹریٹجی ایوالو کر رہی ہے, یعنی بن رہی ہے. تو ان حقائق کو سامنے رکھ کر ہمیں تو مایوسی بھی ہے اور پاکستان کے عوام کے لیے خدشہ بھی ہے کہ اس بڑے چیلنج کا مقابلہ کرنے میں ہم مکمل طور پر ناکام رہے ہیں. اور ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بڑی آفت سے ہمیں بچا سکیں. بہت شکریہ.